عمران خان صاحب نے آپ کو مطلب بڑے کیرزمیٹک ان کی پرسنالٹی ہے وہ، لیکن وہ پرسنالٹی تو کیرزمیٹک ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو شرم آتی ہے۔ میں اس دفعہ ان کے ساتھ سعودی عربیہ گیا تھا اور ہمیں وہ آئل کی ڈیل چاہیے تھی، اور میں نے دیکھا ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے کہ وہ ہے محمد بن سلمان سے یہ فیور مانگیں کہ ہمیں ایک ڈیفرڈ آئل چاہیے، ہاں مجھے ہی بولنا پڑا۔ تو ان کو بھی اس وقت بھی بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ جا رہے تھے، لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے، انہوں نے لیکن کوشش کی، ملک کی خاطر کوشش کی، لیکن وہ اتنے پیسے نہیں ہوئے۔ اور اس وقت اسد عمر صاحب تھے فائنانس منسٹر، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کتنی انہوں نے تگ و دو کی، تو چائنا گئے، وہ یو اے ای گئے، وہ سعودی عربیہ گئے، وہ ملیشیا گئے، ترکی گئے، ہر جگہ گئے، لیکن وہ کافی نہیں تھے، اور پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑا۔ اب آپ آئی ایم ایف کی بھی بات سن لیں۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ ایسوسیٹڈ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے ووٹس وہاں زیادہ ہیں، تو جس وقت ہم ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں پولیٹیکلی تو ہمیں ایک آسان پروگرام مل جاتا ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں ایک سخت پروگرام ملتا ہے۔ میں نے جو پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا 2008 میں، تو وہ بڑا آسان پروگرام تھا، مجھے انہوں نے 5 ٹائمز انہوں نے میرا کوٹا دے دیا، اور فرینکلی اس میں نے $11.5 ارب کا میں نے پروگرام لے لیا، اور بڑے آسان شرائط پہ لے لیا۔ اب فرنٹ 40% مجھ میں مل گیا، کیونکہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھی تھے، اور وہ ہمیں وہ فیور کرنا چاہتے تھے۔ اس دفعہ ہم ان کے اس میں نہیں تھے، ہم کہہ رہے تھے ہماری جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جو ہے ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوگی، تو وہ انہوں نے ہمیں سخت پروگرام دیا، اور اس پروگرام کے بیچ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے 100 بیسس پوائنٹ 3.2% بڑھا دیا، انہوں نے الیکٹریسٹی بڑھا دی، گیس ٹیرز بڑھا دیے، اور فسکل ڈیفیسٹ کو انہوں نے کہا 7.6 میں نے جو بتایا آپ کو، انہوں نے کہا اس کو تم 5.5% پہ لے کے آؤ ایک سال میں، اور ریونیو جو ہے وہ 3.60 ٹریلین سے 5.5 ٹریلین کرو ایک سال میں۔ یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ لیکن انہوں نے کہا کرو، تو اس کی وجہ سے جو آپ کی گروتھ ریٹ تھی وہ 1.5% پہ آ گئی، آپ کی انفلیشن 10.5% پہ چلی گئی، اینڈ سونے پہ سہاگا کووڈ آ گیا۔ اب کووڈ جب آیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک لیڈرشپ دکھائی، اور ہمارے حکومت کے اندر، اور ہمارے جو سندھ کی حکومت تھی اور باقی بھی لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن جو ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ دہاڑی دار جو ہے اس کا کیا بنے گا میں اگر پورا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کروں، جو روز کا روز کماتا ہے، اپنے گھر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ اور یہاں میں کریڈٹ دوں گا این سی او سی جس کے چیئرمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسد عمر صاحب کو، اور اسد عمر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایسے طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا، سم آف دی لوسٹ کیجویلٹیز جو ہے دنیا کے بیچ میں، اور 3 اداروں نے سراہا، اس میں آپ ورلڈ بینک بھی ہیں، WHO ہے، اور اس کے بعد اکانومسٹ ہے، سب نے تعریف کی، انہوں نے کہا یہ ٹاپ 3 ملکوں کا جو پرفارمنس ہے اس میں پاکستان ایک ہے۔ اور اس وقت اس کے دوران خان صاحب، اگلی سلائیڈ چلیں، خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے اس وقت انویسٹ کرتے رہے، ہر اس جگہ انویسٹ کرتے رہے جس میں امپلائمنٹ تھی، ایگریکلچر میں، کنسٹرکشن کے بیچ میں، آپ کی انڈسٹری کے بیچ میں، لوکل انڈسٹری میں، اس میں وہ انویسٹ کرتے رہے۔ ٹیکس مشینری کو انہوں نے ایک قسم سے ہماری جو ٹیکس مشینری آپ کو پتہ ہے FBR کے بارے میں تو ہم ساروں کے ویوز ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ اس طرح ٹیکسز جو ہیں اکٹھے نہیں ہوتے، آپ ٹیکنالوجی یوز کریں، آپ ٹیکنالوجی یوز کریں، تو وہ پروگرام شروع ہو گئے۔ تو ابھی آپ انہوں نے بتایا ہوگا کہ انرجی کے اوپر حماد صاحب نے کہ جو یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑ رہی تھیں،
وہ اس لیے کہ آپ نے امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ لگا دیا، اس کے اوپر میں نہیں زیادہ بحث کروں گا. اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم پے کر رہے تھے، تو انفلوز جو تھیں وہ 450-500 ارب کی تھیں شروع کے بیچ میں، جو 2018 میں 19 میں، اس کو مطلب 100 ارب سے کم پہ لے کے آ گئے حماد اظہر صاحب. اور اس سال وہ جو ہے اس میں مطلب ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کم کر دینا تھا 200-300 ارب روپے سے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت. اور باقی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جب گرو کیا ہم اس ادوار میں ہم نے گرو کیا جب ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائیاں لڑی ہیں. ایوب خان نے سیٹو سینٹو میں ہمیں گھسیٹ دیا، اور آپ کو معلوم ہے U2 جب گرایا گیا تھا روس کے اندر، تو انہوں نے ہمارے بڑا بیر کے اوپر کراس لگا دیا تھا. انہوں نے کہا اگر جنگ ہوگی تو پہلے جو جائیں گے نیوکلیر ویپنز ان میں سے ایک یہاں جائے گا. لیکن وہ ہم لوگ ساتھی بن گئے، اس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ملتے تھے. جب ڈالر ملتے تھے تو ہماری گروتھ ہوتی تھی. دوسری دفعہ ہم افغانستان کی وار میں گھس گئے 79 کے اندر. ہمارا کیا کام تھا یار؟ یہ ان کا روس کا جھگڑا تھا، ان کے ساتھ امریکہ سعودی اگر ان کا جھگڑا تھا، ہمارا ان کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ لیکن ہم اس میں گھس گئے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں ڈالر شالر مل گئے. ہم نے F-16 تو لے لیے، لیکن ایک کانٹینیوس یہ پرپیچول جنگ کے بیچ میں ہم شریک ہو گئے. اور اس کا ظاہر ہے ابھی جو ہمارے جو ہے مطلب 80,000 تو ہم شہید ہو چکے ہیں ہمارے لوگ، اور 150 ارب ڈالر تو ہم اس میں اور وار اور ٹیرر میں ہم کھو چکے. تو اس وقت بھی ہمیں پیسے مل گئے. اب پھر مشرف صاحب نے ہمیں وار اور ٹیرر میں گھسیٹ دیا. تو ان سائے ادوار میں ہماری جو ہے گروتھ وہ 5 سے 6%، 6.5% بھی گئی ہے. اس کے علاوہ صرف عمران خان صاحب کی جو آخری 2 سال، کہ یاد ہے کہ پہلا سال تو IMF نے ہمیں گرایا، دوسرے سال میں کووڈ آیا، تیسرے اور چوتھے سال میں گروتھ ریٹ 5.74 اور 6%. یہ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھا GDP کا. اس کے بعد جو ایگریکلچر کا گروتھ ریٹ سب سے زیادہ تھا، انڈسٹری کا گروتھ ریٹ سب سے زیادہ تھا، اور سروسز کا گروتھ سب سے زیادہ تھا. ہائیسٹ ایکسپورٹس تھیں، 32.5 بلین کی ایکسپورٹس ہم نے کی. ایک سال میں 28% بڑھایا، ریکارڈ گروتھ تھی. اس کے بعد ہائیسٹ ایور ریمیٹنسز 31 بلین ڈالر. یہ کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ 19.5 بلین پہ. یہ 31 بلین پہ چلے گئے. ٹیکس کلیکشن جو 37 مطلب 100 ارب تھی، اس کو 6.15 ٹریلین کیا، اور ایک سال میں 4700 سے 6.15 پہ گیا. اس کا مطلب ہے ایک سال میں تقریباً 1500 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوئی، ریکارڈ ہے. اور نئی جابز 55 لاکھ نئی جابز لے کے ہم آئے. اب اس کو اگر آپ پرفارمنس دیکھ لیں چارٹس کے بیچ میں، تو اب یہ باتیں کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ہم نے 19 بلین سے نیچے کیا اور 2.8 پہ گئے 21 میں، اور سپر سائیکل آ گیا. جب سپر سائیکل آیا تو صرف 4 اگر اس میں آئٹمز لے لیں، تیل، خوردنی تیل، کوئلہ اور ویکسینز، یہ اگر آپ نکال دیں اس میں سے جو اس میں انکریز ہوا ہے، تو 3 بلین ڈالر کی صرف کرنٹ اکاؤنٹ گروتھ ہے. اور مجھے وہ ابھی ڈاکٹر راشد صاحب بات کر رہے تھے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا چیز ہمارے کنٹرول میں تھی. ہمیں پتا تھا کہ یہ سکلکل ہے، یہ اوورال جو دنیا کا سائیکل ہے یہ واپس نیچے آئے گا. ہم نے گروتھ کو نہیں روکنا، ہم گروتھ کو سیکریفائز نہیں کریں گے. اس سے جابز کریٹ ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کی آمدنی بڑھتی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو نیچے آ جائیں گی. تو یہ ہمیں معلوم تھا، ایک اسٹریٹجی تھی ہماری. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سسٹینیبلٹی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں 72 بلین کی جو امپورٹس ہیں، اس میں وہی 4 آئٹمز اگر آپ نکال دیں تو یہ تقریباً میرے خیال میں 14 بلین، تو یہ تو 58 بلین پہ آ جاتا ہے. تو اگر آپ اس میں ہماری ایکسپورٹ گروتھ بھی دیکھ لیں، ریمیٹنس گروتھ بھی دیکھ لیں، تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 3 سے 4 بلین ہونا تھا میکسیمم. اب ریزروز کو دیکھ لیں کہ ہم نے جو ریزرو لیے تھے وہ 9.8 پہ، اور مارچ کے بیچ میں ہمارے ریزرو سے 16.4 بلین ڈالرز.
16.4 بلین ڈالرز کا آج کیا ہیں 5.7 بلین. اور میں حماد صاحب کو بار بار کہہ رہے تھے 8 مہینے، حماد صاحب ان کا 9واں مہینہ بھی ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کے 9 مہینے بھی ہو گئے. تو ابھی ان 9 مہینوں میں نے جو انہوں نے ہمیں کارکردگی دکھا دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آپ دیکھیں گے ایکسپورٹس 32.5 اور مطلب ایز اے پرسنٹ آف جی ڈی پی بھی بہت ہماری ٹھیک کام ہو گیا. اب آئی ایم ایف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سسپینڈ کر کے چلے گئے. کوئی سسپینشن نہیں تھی یار. ہم نے تو فروری میں پیسے لیے ان سے 2 یا 3 فروری کو، اور یہ ہمارے دسمبر کے نمبرز کے اوپر 7واں ریویو ہو رہا تھا، اور اس کے تو ہمارے عائشہ پاشا نے خود کہا ہے کہ جی دسمبر کے نمبر بالکل ٹھیک تھے. اور اس کے بعد مارچ میں نیگوسیشن ہماری چل رہی ان سے، اور وہ بالکل ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی. تو یہ کہنا کہ سسپینڈ ہو گیا اور اس کے اوپر یہ سہارا لے رہے ہیں کہ ہمیں بلیم کریں گے، تو یہ بالکل اسکریپ. اور یہ کہنا بند کر دیں. یہ اپنی نالائکی کی وجہ سے، کیا نالائکی تھی یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں چلوں گا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا. اس کے بعد انہوں نے آتے ہی وہ ان کا ایک جو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی جو اپنا ان کا فائنانس منسٹر تھا، وہ بڑا اچھا آدمی ہے ویسے تو ہمیں، لیکن میرے خیال میں وہ زیادہ ہی ایگزوبرنٹ ہو گیا. جب اس کو وہ عہدہ ملا دوسری دفعہ تو اس نے ایک تو تھوڑا سا انسیکیور تھا، کیونکہ اس کا ایک بڑا بیٹھا ہوا تھا لندن میں جو اس کو پریشر دیتا تھا ہر وقت. اس نے کہا میں ایسا کھیل کھیلوں جس سے یہ ہے کہ میری پاپولیرٹی. بھائی تم جو کہہ رہے ہو کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 10% ہو جائے گا، 9 مہینوں میں 2.6 ٹریلین کا فسکل ڈیفیسٹ ہے، یہ تمہارے اپنے نمبر بتا رہے ہیں آپ کا اکنامک سروے میں، اور 3 مہینوں میں وہ 6.4 ٹریلین ہو جائے گا، مطلب 3.8 ٹریلین بڑھ جائے گا. یہ تم نے کس بیسس پہ بات کی؟ پھر تم مطلب ہے 9 مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 13 بلین ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کوارٹر میں یہ 22 بلین پہ چلا جائے گا، ہائیسٹ ہوگا 9 بلین ڈالر، اور یہ ہو جائے گا. مارکیٹس جو ہیں وہ ایک دم